حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر اسی طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئی کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات اور عزی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات اور عزی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہیدہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں۔ انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمان نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑھا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہے کا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔